اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم. ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہا ہے. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے, روکتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. لیکن مسلمان جھوٹ, جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں, تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے, وہ غلط بیانی کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے, وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, چوری سے بھی بڑھ کر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے, کافر زنا کرتے ہیں, چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں, لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے, ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتا, ہوشیار ہوتا ہے, وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا, لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو, پھر بات کی اللہ توکل, کل اللہ کھلائے گا. تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں, ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے, بیوی سے بولتے ہیں, اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی, لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں, ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے, حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے, حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے, حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن, جنگیں ہو رہی تھیں, تو ایسے موقع پہ
درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا, انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو پھر اس ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں. ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے, 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا, لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چرائی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی. فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چراتے ہو, پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے, جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نا بھائی جھوٹ بولوں, لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, زبان خراب ہو جائے گی, اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا, بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے, لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے, اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو, اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا, مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا اب حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار, بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے سچ کو صحیح سمجھتے ہیں, منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہے اسلام کے تو کھل کے دشمن, دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں, 2 نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی, مگر کیا ہے ان کا رویہ 2 نمبری والا, جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو, جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو, معاہدے توڑتی ہو, اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. 2 نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو, جو بات بات پہ پیندرا بدلتی ہو, اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر, مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا, بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے, کہ میں نے اگر جھوٹ بولا, وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے, صدر گزرے, تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے, تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا؟ کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں, دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح,
کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی. لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے آدھے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا نیچے گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے پھینکا کہاں سے آیا. مریخ سے تو آ نہیں سکتا, ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر. کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند, صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. اس کا بھی کچھ کرنا ہے, بہت سخت ایکشن لینا. اب یہ تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں, شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا, کون رکھ کے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا, میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً, تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں کچرا رکھ کے. ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے. اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے, وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں 2 شاپر نظر آ جائیں 2 پیمپر تو یہ کچرا کنڈی ہے بس, تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں 2 پیمپر, یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے, غلط کیا ہے. لیکن اگر 2 پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے, ایک جھنڈا لگا دو, تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے, اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے, اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں, اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتہم نہیں ہے, یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا, میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو, باہر جتنے ہیں وہ سارے گدھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا, اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان المساجد للہ, مسجدیں ہیں اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا, اللہ نے فرمایا یہاں آ کے اللہ کو پکارو, اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو, صرف یا اللہ مدد مسجد میں, یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو. یہ میرا گھر ہے میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ما کان لبشر, کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے, ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ, اللہ اسے کتاب بھی دے حکمت بھی سکھائے نبوت بھی دے, ثم یقول للناس کونوا عبادا لی, پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا, یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو, یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی, اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں, عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے, دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے, اٹ از کالڈ عبادت. اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے, بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ. ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں, میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو, یہ میرا کام کر دو. یہی تو عبادت ہے.